صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. آج آپ کے سامنے اس قرآنی سوروں کے فائدے بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہر سورے میں ایک الگ اللہ نے بینیفٹس دیا ہے، اور اس بینیفٹس کو ہم جہاں تک حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو ہم کامیاب کر سکیں، بیکاز یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جو نازل تو ہوا ہے 1400 سال پہلے، بٹ آج بھی اگر ہم اس 21st سینچری میں بھی اگر ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ کتاب اس سینچری میں نازل ہوا ہے. بہرحال یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو تا قیامت ہمارے کام آئے گی. جو ہے بہشت میں بھی پہنچنے کے بعد بہت سے ایسے سوروں کو سننے کو انشاءاللہ ہمیں دیا جائے گا کہ ہمیں سنایا جائے گا الحمدللہ. تو آج ہم جس سورے کی آپ کے سامنے بینیفٹس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ قرآن کا وہ سورہ ہے جس میں 17 آیت ہے. قرآن کا چھوٹا سا سورہ ہے، اٹس ناٹ ویری بگ، اٹس ناٹ ویری اسمال، مگر سورے کو سورہ طارق کہتے ہیں. اور اس سورے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سورے کو کوشش کرو اپنے نماز واجب میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ جو بھی نماز واجب میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو جتنے بھی دنیا میں ستارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، اس میں اس کے 10 برابر جو ہے 10 ٹائمز اس کو زیادہ خداوند عالم اس کو ثواب عنایت کرتا ہے، جو ایک سورے کی تلاوت کے سبب سے ہم لوگوں کو الحمدللہ حاصل کرنے کا خداوند عالم موقع دیتا ہے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں ٹرائی یور بیسٹ، بالکل کوشش کرو. یعنی چھٹے امام بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ بالکل کوشش کریں کہ اس سورے کو کم سے کم ہم نماز واجب، کسی بھی نماز واجب میں، چاہے وہ ویکلی ہو، اگر ڈیلی ہو تو اس ویری گڈ، ادروائز اگر ہم ویکلی بھی چاہیں تو ان سوروں کو اپنے لیے ایک عادت بنا لیں کہ ہاں انشاءاللہ یہ سورہ بھی ہم پڑھیں تاکہ ہمیں اس کا بھی بینیفٹ حاصل ہو سکے. جا کے کل اگر محشر میں اگر کسی کو بینیفٹ ملے تو ہمیں ریگریٹ فیل نہ ہو کہ کاش ہم بھی کر لیتے، ہم بھی اس پر کوشش کر لیتے، کیونکہ ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے کیوں نہیں کی. اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سورے کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اور ڈیفینیٹلی ہم اگر کوشش کی جائے تو ہمارے بچے کتنے بڑے بڑے نوٹس یاد کر لیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ویکیشنز کا ہے ابھی دور، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یا ہم خود بھی اس سورے کی حفظ کرنے کی کوشش کریں. سورہ طارق، جس میں امام جعفر صادق کہتے ہیں اس سورے میں ایک راز ہے، سیکرٹ ہے، جو اگر کوئی یاد کر لے اور اس کو اپنی زبان پر کبھی بھی 1 دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو اپنی زبان پر جاری رکھے ایوری ڈے، تو زندگی گزارنے کا بہت اس کے سہولت ہو جائے گی، بہت ایزی ہو جائے گا اس کا لائف، بہت کامیابی زندگی گزارنے میں اس کو بہت کامیابی حاصل ہوگی اگر کوئی اس سورے کو حفظ کر لیتا ہے. سوائے اس کے کہ وہ کسی پر شک، مثلا کہ ہم نے یاد کر لیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں ملا، ہمیں تو اس پر بھی شک ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ چیز اگر کوئی اس کو دور کرے، شک کو دور کرے. اور شک کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے اماموں نے کہا ہے، اسپیشلی 6 امام نے کہ اپنے دل پر ہاتھ، دائنی ہاتھ کو دل پر رکھیں اور کہیں لا الہ الا اللہ، تاکہ ہماری اندر کی جو کدورت ہے وہ کدورت کو خداوند عالم اس کو اس کلمے کے ذریعے سے خداوند عالم اس کو دور کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں تاکہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے. اینڈ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ بہت سے بسن مائیں پریشان ہیں، یا بہت سی ہماری ایسی بہنیں پریشان ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں، اچھے صحیح طور پر پروپوزل نہیں آ رہے ہیں شادی کے لیے، تو کیا عمل کی جائے. تو اس کے لیے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے جس بچی کی شادی کی بات ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے چاہیے کہ کم سے کم دن میں 3 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے. بہت چھوٹا سورہ ہے، بڑا نہیں ہے، تو 3 دفعہ اگر تلاوت کرتا تو بہترین جو ہے اس کو خداوند عالم اس کو مثلاً
پرپوز کہیں یا اسپاؤس جو بھی ان کے لیے بہتر ہوگا ان کے لائف پارٹنر کے لیے، خداوند عالم ان کو وہ رشتہ فوراً اس کے گھر میں آتا ہے، کیونکہ اس سورے میں اسی طریقے کے بیان ہوئے ہیں۔ خداوند عالم نے ستاروں کا قسم کھایا ہے جو رات میں نکلتی ہے، اس ستاروں کا قسم کھایا ہے۔ اس کے بعد ہماری خلقت کیسی، ہم انسانوں کی خلقت کیسے ہوئی ہے اس کے بارے میں خداوند عالم نے بتایا ہے۔ مثلا ہڈی اور پیٹھ کے ہڈی کے سبب سے اور پیٹ سے ہوتے ہوئے وہ نکلتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے اس نسل کے بارے میں ہمیں اس کا ذکر کیا ہے اس سورے کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد خدا نے کہا یقیناً ہم جو ہیں آپ کو دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ تو آپ کو آزمایا بھی جائے گا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آزمائش ہوگی تو دیٹ مینس ہم سے امتحان لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جب آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو آپ کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو زمین کو اور ہونے والی پھٹنے والی زمین ہوگی، کوئی آپ کا بے شک کوئی مثلاً کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور مذاق بھی نہیں ہے یہ بات جو کہی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے موق کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جائے، جو ہوگی وہ بات ہو کر رہے گی۔ ہر ایک قبر سے 70 لوگوں کو نکالا جائے گا، 70، اور یہ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو، لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اس قرآن کے اس سورے کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان بچیوں کو پڑھنے کے لیے۔ پھر آغا بہجت نے بھی اس سورے کے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ کوشش کریں کہ جب کسی جانور کو کچھ کھانا آپ کھلانا چاہ رہے ہیں، جو آج کل بہت سے لوگ اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ سورہ تاریخ پڑھ کر، یعنی یہ جو سورہ ہے اس سورے کو پڑھ کر اس کھانے میں دم کر مثلاً اس جانور کو کھلائیں، تو جو بھی جانور اس کھانے کو کھائے گا وہ اس کے حق میں دعا کرے گا۔ اور یہ دعا کیا ہوتی ہے کہ پروردگارہ اس کے نسل میں بہتر انسان قرار دے۔ تو بہتر انسان قرار دے نسل میں، تو اس سے مراد یہ کہ انشاءاللہ جو بھی انسان کھلا رہا ہے تو اس کو بہترین ہمسر یا بہترین لائف پارٹنر انشاءاللہ خداوند عالم اس کو عنایت کرے۔ اور پھر ہمارے امام نے کہا ہے، چھٹے امام نے کہا اگر کسی کو زخم ہو، وونڈیڈ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس سورے کو پڑھ کر پانی میں دم کرے، اور دم کرنے کے بعد اس زخم پر وہ لگایا جائے تو یقیناً اس کو انشاءاللہ شفا یابی ملے گی۔ اور پھر کہا گیا اگر کوئی انسان مثلاً کوئی انسان گم ہو جائے یا پھر کوئی چیز اس کی غائب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس آیت کا ورد کرے، اس آیت کا ورد کرے۔ آیت نمبر 8 ہے سورہ تاریخ کی، آیت نمبر 8 جس کا ہمیں ورد کرنے کے لیے کہا گیا ہے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یعنی اس کے معنی یقیناً وہ خدا جو انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ جو انسان کو بہت ضروری ہے کہ اس دعا کو ہم جہاں تک ہو سکے اس آیت کو ورد کریں، تاکہ جو بھی چیز کھوئی بھی ہے یا کھویا ہوا انسان ہو تو وہ دوبارہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص تھا، سائنٹسٹ کہیں، نجومی کہیں، اس زمانے میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، اور اس نے جس کا نام تھا آبان بن تغلب، وہ بہت اپنے آپ کو مثلاً سمجھ رہا تھا، امام جعفر صادق کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ایک ستارہ ہے جس کا نام زہرہ، جس کو ہم انگلش میں سوتس کہتے ہیں، کہا کہ وہ ستارہ جو ہے سارے ستاروں میں بہت نحس ستارہ ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مثلاً لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹ فادر آف کیمسٹری جس کو خطاب میں لیے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر کہتے تو غلط کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، تو کہنا کیا چاہ رہا ہے، بلکہ جس ستارے کے بارے تو کہہ رہا ہے جس کو زہرہ کہتے ہیں، وہ ستارہ ہے جس کو 7ویں فلک میں جب خداوند عالم نے خلق کیا تھا تو تمام ستاروں میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ، موسٹ شائن سٹار جو دے رہا تھا، اس ستارے کا نام زہرہ تھا، یعنی سوتے، اور اس سے مراد ہمارے جد امجد مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو وہ کبھی بھی برا، تو وہ شخص سن کر خاموش ہو گیا، الحمدللہ۔ تو اسی طرح سے
انشاءاللہ مولا کائنات کی محبت کی خاطر کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور پروردگار ان کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں برقرار رکھے، تو انشاءاللہ ان کی محبت کی خاطر اس سورے کی تلاوت کیا کریں، اس سورے کو حفظ کرنے کی کوشش کریں تاکہ پروردگار ہماری زندگی کو آسان کرے، کیونکہ جو بھی اس سورے کی وہ حفظ کرتا ہے خداوند عالم اسے اس گروپ میں رکھے گا، محشر میں اس گروپ میں رکھے گا جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ اس کو لائٹ بالکل نہ لے، کیونکہ محشر میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اتنے پینک ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر اتنا، مثلا باپ بیٹی سے کہے گا، بیٹی ماں سے کہے گی I was a good guy, I was a good kid، کیا آپ مجھے اپنا نیکی دے سکتے ہیں؟ فادر کہیں گے کہ میں نے تمہارا اتنا خیال کیا، تمہارے پرورش میں ہم نے اتنا کچھ کیا، کیا تم اپنی کچھ نیکیاں دے سکتے ہو؟ تو کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اگنور کریں گے۔ مگر اس وقت کے لیے کہا ہے ہمارے اماموں نے کہ اگر کوئی اس سورے کا حافظ ہوتا ہے تو اس دور میں، یعنی ٹائم آف محشر میں، اس وقت وہ اس کا اللہ سے ریپیٹیشنز بہت اچھا ہوگا، یعنی اس کے تعلقات اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت اچھا ہوگا۔ جہاں پر ہمارے اپنے ہم کو دیکھ کر اگنور کریں گے، وہاں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھا ہوگا اگر کوئی اس سورے کو حفظ کر لیتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اگر کوئی حافظ ہے، یہ سورہ ہوگا، سورہ طارق کا اگر کوئی حافظ ہوگا تو خداوند اسے اس گروپ میں رکھے گا، جو گروپ پورا سراؤنڈ اس گروپ میں وہ رہے گا جو بہشت میں جانے والے ہوں گے، یعنی جنتی لوگ ہوں گے، جو اس کے سراؤنڈ میں اس کو رکھا جائے گا۔ تو الحمدللہ بہشت میں جانے کے لیے، بہشتی لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، اہل بیت کی رضایت کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس سورہ طارق کو حفظ کر لیں۔ انشاءاللہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اہل بیت علیہم السلام کو راضی رکھیں، امام زمانہ کا جلد سے جلد اپنی آنکھوں سے ظہور دیکھیں، امام زمانہ کے بہترین ہمکار میں انشاءاللہ ہم سب کو شامل کیا جائے، اور انشاءاللہ عبادت اور نماز بر وقت پڑھیں، اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہر وقت کریں اور ان کے دشمنوں پر ہمیشہ لعنت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔